نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم في جنات مكرمون صدق الله العظيم. مہمان نانے دی وقار و معزز حاضرین، محترم حاضرین جلسہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دور دراز سے آئے ہوئے میری پیاری ماں اور بہنوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، میں آپ سبھی کو سب سے پہلے سلام کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے، امیر و فقیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہر ایک جاندار کو ہونا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ختم ہو اب دنیا کو پانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق چند ہم احادیث شریفہ کا ترجمہ پیش کرنا چاہتی ہوں، جن کی روشنی میں ہمیں نماز کی اہمیت معلوم ہوگی اور ہم دل سے اس پر عمل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز کا فرق ہے، اسلام کی علامت نماز ہے۔ حق تعالیٰ شانوں نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ نماز دن کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز مومنوں کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتا ہے، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب آسمان سے کوئی آفت اترتی ہے تو مسجد والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اگر نمازی کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو آگ اس سجدے کی جگہ کو نہیں چھو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے وہ بنا لے۔ حضرات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک پاس نماز کا اہتمام کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ جب نماز میں وہ کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے، اس کے بہکانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو شخص صبح کی نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ محترم سامعین، ان احادیث شریفہ کے بعد آخر میں ایک بہت بڑے عالم حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا چلوں۔ وہ اپنے کتاب زاد المعاد میں لکھے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماریوں کو دور کرنے والی ہے، دل کو تقویت پہنچانے والی ہے، چہرہ کو خوبصورت اور منور بنانے والی ہے، جان کو فرحت پہنچاتی ہے، اعضاء میں نشاط و چستی پیدا کرتی ہے، کائلی و سستی کو دفع کرتی ہے، شرح صدر کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے، اللہ کے انعام کی محافظ ہے، عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور رحمان سے قرب یعنی نزدیکی پیدا کرتی ہے۔ محترم سامعین، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ایمان کے بعد نماز تمام عبادت و ارکان میں سب سے افضل و اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جا بجا نماز قائم کرنے اور اس سے نہایت خشوع و وخضوع کے ساتھ صحیح وقت پر پابندی سے ادا کرنے کا تاکید
حق میں دیا گیا اور نماز کی پابندی کرنے والوں کو خوب خوب سراہا گیا۔ دنیا میں نماز پڑھنے کی وجہ سے رزق میں وسعت، عمر میں اور برکت، قلب و جگر کے منور و مطمئن ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ قبر کی گھٹا ٹوپ تاریکی اور حشت و ناک میں منزل نماز کے لیے نماز کو من سے غم گسار بنائے جانے کا وعدہ کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نمازوں کی نگہبانی اور پابندی کرنے والوں کو جنت الفردوس کا وارث قرار دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ان لوگوں کے حق میں نہیں جو نمازوں سے غفلت برتے ہیں۔ اسی شخص و عقید و وارد ہوئے جن کو پڑھ کر کلیجہ دہل جاتا ہے اور عقل معاف ہو جاتی ہے۔ آپ بھی ان عقید و آیات پر مشتمل آیات و احادیث کا مطالعہ کرے اور اس کی معنی اور مفاہیم پر سنجیدگی سے غور کرے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ نے دنیا کے حرصق اتار کر خالق و مالک کے ارشادات اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان کو پڑھنا شروع کیا تو ضرور بالضرور آپ جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی جہنم سے پوچھیں گے تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا، تم کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں گئے، تو وہ نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ارشاد ربانی ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی، وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا جو شخص دنیا میں نماز نہیں پڑھتا ہے وہ عذاب دوزخ میں گرفتار اور ایسی ہولناک آتش جہنم کا سزاوار ہوگا جس کا ذکر سے ہی کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے اور عقل جواب دینے لگتا ہے۔ محترم سامعین، میں آپ لوگوں کو ایک جہنم کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل مجھے جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا تو اس میں سے 1000 سال تک آگ دہکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک مزید بھڑکانے کا حکم ملا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے خداوندی سے 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ تاریک ہے، نہ اس میں چنگاری روشن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے اور نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی جہنم کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین فنا ہو جائے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنم کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے تمام مخلوق اس کی ڈراؤنی صورت اور بدبو کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ جہنم کے فرشتوں میں سے اگر ایک فرشتہ بھی دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے تمام مخلوق اس کی ڈراؤنی صورت اور بدبو کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر جہنم کے زنجیروں کا ایک حلقہ اللہ تعالیٰ جسے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور وہ حلقہ تحت الثرى میں جا پہنچے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی بہنوں، ایسی عزیز رسال وہ آگ سے بے نمازیوں کا پالا پڑے گا، بلکہ اس سے بھی سخت عذاب انہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ دوسری جگہ خدائے وحدہ لا شریک ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہی ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنے نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اب میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور آخر میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سبھی ماں بہنوں کو لوگوں کو سننے سے پہلے، سنانے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آخر میں اس شعر سے استقبال کرتی ہوں کہ سب کتابوں سے جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کہ سب کتابوں سے جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جس نے اسے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، جس نے اسے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ ارے قرآن شریف کے 30 پارے کو جس نے رکھ دی ہے اپنے سینے پر، ارے قرآن شریف کے 30 پارے کو جس نے رکھ دی ہے اپنے سینے پر، زندگی بھر کے لیے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔